شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. کیا حکم کرتی ان کو ان کی عقلیں اس کا، یا وہ قوم سرک ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں نبی نے قرآن کو بنا ڈالا ہے؟ نہیں، بلکہ ایمان نہیں لاتے. اچھا یہ لائیں کوئی حدیث جیسی اگر ہیں وہ سامنے. کیا وہ پیدا کیے گئے بغیر خالق کے، یا وہ خالق ہیں؟ کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ بلکہ یقین نہیں کرتے. کیا ان کے پاس ہے تیرے رب کے خزانے؟ کیا وہ مسیطر ہیں؟ مسیطر کے معنی دروغے ہیں. کیا ان کے پاس سلم ہیں، سیڑھیاں ہیں جس میں سنتے ہیں؟ بلیات مستمع، لا ان کا سننے والا کوئی دلیل کھلی. کیا رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹی؟ کیا تو ان سے سوال کرتے اجرن معاوضہ؟ پس وہ اس تاوان سے مستقل بوجھ کے نیچے دبائے ہوئے. کیا ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھتے ہیں؟ کیا وہ ارادہ کرتے ہیں تدبیر کا؟ پس وہ لوگ جو کافر ہیں ہم المکیدون، وہی تدبیر میں پھنسائے جائیں گے. کیا ان کے لیے لا اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون. اور اگر یہ دیکھیں قسمن ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، کہہ دیں گے بادل ہے مرکوم گاڑا. چھوڑ دیں ان کو خطا کے ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس میں یہ بے ہوش کیے جائیں گے. جیسے نہیں کفایت کرے گا ان سے ان کا مکر کچھ بھی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہوگا دون ذالک کا اس سے پہلے، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے. صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے، پر بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور تسبیح بیان کر متلبس ہو کر اپنے رب کی حمد سے جس وقت تو کھڑا ہوتا ہے اور رات کو، پر تسبیح بیان کر اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد. رب اوپر قیامت کا اس بات تھا. آگے فرماتے ہیں کوئی مانے نہ مانے، آپ کا کام ہے فذکر، نصیحت کرتے جاؤ. دلائل تو ہم نے بیان کر دیے ہیں، نہیں مانتے تو نہ مانے. تو اب اپنے رب کے فضل و کرم سے کاہن بھی نہیں، غیب کی خبریں بتلانے والا، نہ مجنون ہے. کیا کہتے شاعر ہے؟ ہم ریب المنون کے منتظر ہیں. منون کے دو معنی کرتے ہیں. ایک الدہر، زمانے کی گردش، یہ زمانہ اس کو مار دے گا. دوسرا منون کے معنی موت، موت کی گردش کے انتظار کرتے ہیں. انک میت وانہم میت افمت فہم الخالدون. کہہ دے انتظار کرو میں بھی منتظر ہوں. کیا ان باتوں کی ان کو عقلیں حکم دیتی ہیں کہ کبھی شاعر کہیں، کبھی کاہن کہیں، کبھی مجنون کہیں؟ کیا یہ بلکہ یہ قوم ہے سرکش. کیا کہتے ہیں کہ اس نبی نے گھڑا اس قرآن کو؟ تقول کے معنی بات خود بنانا، ہونا نفس الامر میں، کیونکہ باب تفاعل میں تکلف کا مادہ بھی ہوتا ہے. تو اس نے خود بنائی ہے؟ نہیں، بلکہ ایمان نہیں لایا. اچھا معاذ اللہ، اگر یہ بنائی ہوئی ہے فلیاتوا بحدیث مثلی، ایک جیسی کتاب لائیں نا اگر ہے سکتی. ام خلقوا من غیر شیء، یہاں شے کے معنی خالق کی. کیا وہ خالق کے بغیر پیدا کیے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں؟ کیا وہ خود خالق ہے؟ یا انہوں نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا؟ یقین نہیں رکھتے. تیرے رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں. کہتے ہیں اس کو نبوت ملی، ہم ہی کیوں نہ ملی؟ یا یہ مسلط ہیں، دروغے لگے ہوئے ہیں؟ یا ان کے پاس سیڑھی ہے، یہ اوپر جا کر کے سناتے ہیں. فیہ کے معنی علیہ، اس پر چڑھ کر کے اوپر سنتے ہیں. اور ان کو نبی کی ضرورت نہیں، لائے نہ سننے والا کوئی کھلی دلیل. ان ظالموں سے پوچھے کہ رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے ہوں بیٹے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان سے معاوضہ مانگتا ہے، وہ تاوان سے بوجھ میں پڑے ہوئے. یا ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھتے ہیں. کیا مطلب؟ پیغمبر کو رب تعالیٰ غیب کی خبریں دیتے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک،
تو کیا ان کے پاس وہ غیب کی خبریں از خود آتی ہیں، نبی کے محتاج نہیں؟ کیا یہ ارادہ کرتے قید کا، تدبیر کا کہ آپ کو ختم کر دیں؟ بس جو کافر ہیں وہی اپنی تدبیر میں پھنسائے جائیں گے۔ گزر چکے پہلے کہ آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، بدر میں خود مارے۔ کیا اللہ کے بغیر الہ ہے؟ سبحان اللہ میں یہ اتنے ضدی ہے۔ کس فن کا معنی قطع ہوں، ٹکڑا آسمان سے ان پر گرا ہے اور ان کو نظر بھی آیا کہ اوپر سے ٹکڑا آ رہا ہے نیچے، تو کہیں گے جی نہیں، عذاب کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو بادل ہے مرکوم، گاڑا غلیظ بادل۔ چھوڑ دے، اس دن ملاقات کریں جس دن ان کو بے ہوش کر دیا جائے گا، ان کا مکر کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کوئی مدد نہیں ہوگی۔ فرمایا ظالموں کے لیے اس سے پہلے بھی عذاب، موت کے وقت کا عذاب ہے، دنیا میں کاشالی کا ہے، سیلاب کا ہے، زلزلے کا ہے، دشمنوں کے حملے کا ہے، یہ جھنجھوڑنے کے لیے۔ اکثر ایمان نگلاتے نہ جانتے ہیں، ان کی ان باتوں پر صبر کر۔ کاہن بھی کہا، مجنون بھی کہا، شاعر بھی کہا، صبر کر رب کے حکم کے لیے، ہماری نگاہوں میں، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ سبحان اللہ و بحمدہ فینا تقوم، فینا تقوم کے معنی جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو۔ یہ بھی کہا گیا فینا تقوم للتبلیغ، یہ بھی کہا گیا فینا تقوم من المنام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ، سب تفسیریں حق۔ اور رات کو بھی تسبیح بیان کر، اور ستاروں کے ادبار، پیٹ پھیرنے کے بعد۔ پیٹ پھیرنے کا یہ مطلب کہ جس وقت صبح کی روشنی ہوتی ہے تو ستارے نظر نہیں آتے، وہ اپنی جگہ پر ہوں، حرکت بھی کرتے ہوں، لیکن سورج کی تیز روشنی میں وہ نظر نہیں آتے، تو ان ستاروں کے پیٹ پھیرنے کے بعد صبح کے وقت کثرت سے رب کی تسبیح جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے ستارے کی جس وقت ہوا وہ غروب ہو جائے، نہیں بہتا تمہارا ساتھی اور نہ گمراہ ہوا، اور نہیں بولتا وہ خواہش سے، نہیں ہے وہ مگر وہی جو وہی کی جاتی ہے۔ تعلیم دی اس کو سخت قوتوں والے نے، ذو مرۃ، وہ طاقت والا ہے، پر سیدھا ہوا اور وہ افق میں تھا بلند، پھر قریب ہوا پس اور لٹک آیا، پس تھا اندازہ 2 کمانوں کا یا اس سے بھی ادنا تھا، پس وہی کی اپنے حبر کی طرف جو وہی کی، ما کذب الفؤاد، نہیں خطا کی اس کے دل نے جو اس نے دیکھا۔ کیا تم اس کے ساتھ جھگڑا کرتے اس چیز پر جو اس نے دیکھا؟ اور البتہ دیکھا اس نے اس کو نزلتاً اخرى، مرتاً اخرى، دوسری مرتبہ اس کے پاس سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس ہے جنت جو ٹھکانہ ہے، جس وقت چھاگی بیری پر جو چیز چھاگی، ما زاغ البصر، نہ ٹیڑھی ہوئی نگاہ اور نہ آگے بڑھی، البتہ تاکید سے دیکھا اس نے اپنی رب کی نشانیوں میں سے، بڑی بڑی نشانیوں میں سے بات کو۔ افریتم، بتاؤ تو، لات اور عزا اور منات تیسرا ہٹا ہوا، کیا تمہارے لیے تو ہو ذکر اور اس کے لیے ہو انثی؟ یہ اس وقت تقسیم زیزہ کھوٹی نہیں ہے، یہ مگر نام جو تم نے رکھ رکھے ہیں، تم نے اور تمہارے آبا نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل کی، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور اس چیز کی جو چاہتے ہیں نفوس، اور البتہ تاکید سے آ چکی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ کیا انسان کے لیے وہ جو آرزو کرے گا؟ بس اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا۔ ربط آسان ربط ہی ہے کہ پہلی سورت کا اختتام نجوم پر ہوا تھا، نجوم، اور اس کا افتتاح ہو رہا ہے نجم سے، نام ہے سورہ نجم۔ نجم سے کیا مراد ہے؟ یہاں کئی تفسیریں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کل نجم فی السماء، ہر ستارہ جو آسمان میں ہے وہ نجم۔ دوسرا، نجم سے مراد ہے سریا،
تیسرا نجم سے مراد ہے زحل، چوتھا نجم سے مراد ہے زہرہ، یہ آپ کو تفسیروں میں سب ملے گا۔ اذا ہوا، جس وقت وہ غائب ہو جائے، گر جائے، اس ستارے کی قسم۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، بات سمجھنا۔ امام راضی رحم اللہ تعالی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ضلالت میں اور غوایت میں فرق ہے۔ ایک آدمی راستے پر چلتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہو کر غلط راستے پر چلا جائے تو یہ ہے ضلالت، اور دیدہ دانستہ غلط راستے پر چلے تو یہ ہے غوایت۔ صاحب سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو وہ نادانستہ راستے سے بہکے اور نہ دانستہ بہکے۔ میں نے دونوں کا لفظی ترجمے میں فرق کر دیا۔ ضلع کے معنی نادانستہ، نہ تو نادانستہ راستے سے بہکے اور نہ دانستہ بہکے۔ اچھا، اب یہ ستارے کے ساتھ یہ قسم اٹھا کر کے جواب قسم کا تعلق کیسے ہوا کہ قسم ہے ستارے کی جس وقت غروب ہو، نہ آپ نہ دانستہ بہکے نہ دانستہ بہکے؟ تو آلوسی رحم اللہ تعالی روح المعانی میں، عثمانی رحم اللہ تعالی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں، اور بھی حضرات نے لکھا کہ ستارے کا ایک راستہ ہے، وہ راستہ طلوع سے لے کر کے غروب تک اپنے راستے کو نکلا۔ جیسے وہ ستارہ اپنے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہٹتا، اسی طرح آپ بھی اپنے راستے صراط مستقیم سے نہیں ہٹے، نہ دانستہ نہ دانستہ۔ اچھا، اور نہیں بولتے وہ عن الہوا، خواہش سے نہیں ہوتی مگر وہی روح۔ یہاں ایک بات چلے گی، بات یہ چلے گی کہ آپ نے کئی باتیں اپنی رائے سے بھی کی ہیں، بدر کے قیدیوں کے بارے میں، شہد کی تحریم کے بارے میں، صحابہ کو اپنی مجلس اٹھانے کے بارے میں رائے تھی، احادیث سے بکثرت چیزیں ثابت ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہوا، خواہش سے نہیں بولتا، نہیں ہے مگر وحی الروح۔ تو حالانکہ رائے سے بھی تو آپ نے باتیں کی ہیں۔ ہمارے ہاں آلوسی رحم اللہ تعالی نے جو بات کی بڑی محقق بات، وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ نے اپنی رائے اور اجتہاد اور قیاس سے بات کی ہے، اس میں اپنی خواہش نفسانی کا دخل کچھ نہ تھا، یعنی خواہش نفسانی کا دخل نہ، اس کو مسئلہ سمجھ کر کے حق سمجھ کر کے کیا۔ اگر اس میں غلطی تھی رب نے اصلاح، تو جو آپ نے بولا اس میں خواہش نفسانی کا دخل نہیں، اللہ کی رضا مقصود، یہ وہی ہے جو وہی کی جاتی، جس پر تنبیہ ہوئی اس کو تو نکال دیا گیا، جس بات پر تنبیہ نہ ہوئی وہ بالمعال وہی تنبیہ، کیونکہ رب نے سکوت فرمایا۔ علمہ شدید القویٰ، ہو کی ضمیر آجے بسوئے صاحبکم، اس تمہارے ساتھی کو تعلیم دی سخت قوتوں والے نے، جو مرت جو طاقت والا ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ نے پہلے کہ پروں پر حضرت لوط علیہ السلام کے اس سارے علاقے کو یوں اٹھا کر کے ڈالنا جیسا، فاستویٰ، بس وہ سیدھا کھڑا ہوا اور افق اعلیٰ میں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو افق میں دیکھا، لہو 600 اجنحہ، 600 پر۔ تو اصلی حالت میں ایک یہ دیکھا اور ایک ابھی آگے آ رہا ہے، یہ 2 دفعہ اصلی حالت میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ثم دنا، پھر قریب ہوا،
فتدلا بس اور قریب ہو۔ اکثر مفسرین کرام تو یہ مانا کرتے ہیں کہ یہاں جبرائیل علیہ السلام کا دونوں ہو رہا ہے۔ یہ بھی آپ کو تفسیروں میں ملے گا، روح البیان وغیرہ میں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کا دونوں حاصل اور زیادہ قریب تفسیر ملے گی روح البیان وغیرہ میں، لیکن اکثر پہلی تفسیر کرے بس تھا وہ اندازہ 2 کمانوں کا یا اس سے بھی قریب۔ اب یہاں بڑی بات چلتی ہے کہ 2 کمانوں سے کیا مراد ہے۔ یہاں آپ کو تفسیروں میں 3 تفسیریں ملیں گی، کبیر، بیضاوی، کمالین وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ ملے گی کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا دستور تھا کہ جب کوئی دوسرے کا دوست بنتا تو چونکہ اصل مقصد تو لڑائی ہوتی تھی اور کمان ہی کے ساتھ لڑتے تھے، تو کمان ایک یہاں رکھ دیتا، دوسرا اس کے ساتھ آگے رکھ دیتا، وہ اس طرف کھڑا ہوتا، یہ اس طرف کھڑا ہوتا، اور قسم اٹھاتے کہ تیرے ساتھ لڑائی ہوئی تو میں شریک ہوں گا، میرے ساتھ ہوئی تو تو شریک۔ کمان یہ ہے کمان، اس کے ساتھ اس نے اپنی کمان رکھ دی تو وہ اس طرف کھڑا ہو گیا اور اس طرف ہے، درمیان میں 2 کمان ہیں، کیونکہ لڑائی مقصود ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو اپنا حلیف سمجھتے تھے، تو اتنا قرب جتنا 2 کمانوں۔ دوسری تفسیر دوسری ہے کہ کمان یہ ہے، کمان ہے، یہ دوسری کمان آ کر کے اس کے ساتھ جوڑ دی تو یہ شکل مدور بن گئی، گول بن گئی، ایک اس طرف کھڑا ہو گیا، ایک اس طرف کھڑا ہو گیا، آپس میں دونوں کو دوست اور حلیف سمجھ لیا گیا۔ تیسری، کمان کے چلے کے اوپر ایک چلہ رکھ دیا، یعنی کمان ہے یہ چلہ ہے جہاں سے اس نے تیر کھینچنا ہے، دوسری کو اس کے اوپر فٹ کر دی اور ایک ہی چلہ گویا دونوں کا بن گیا، تو یہ تیسری کو اکثر مفسرین اس کو لیتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان اور آپ کے درمیان 2 کمانوں کا اندازہ ہوا، یہ سے بھی کریں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس کی بھی 2 تفسیریں۔ ایک تو یہ کرتے ہیں کہ فَأَوْحَىٰ، اللہ نے وحی کی، إِلَىٰ عَبْدِهِ، جبرائیل علیہ السلام کی طرف جو وحی کی۔ دوسری یہ کہ عبد سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ یہ ثانی طبقہ یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو ملی آمن رسول سے، تو بغیر جبرائیل علیہ السلام کی وساطت کی ملی، وہ اس کو اس کا قریب ہے۔ فواد میں الف لام عوض مضاف الیہ کی، اے ما کذب الفواد، اے فواد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں غلطی کھائی، کذب بمانے اخطا، نہیں غلطی کھائی دل نے جو دیکھا، پہلا آسمان دیکھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جو کچھ دیکھا غلطی۔ کیا آپس تم مجھ سے جھگڑتے ہو جو کچھ اس نے دیکھا؟ آپ پہلے سن چکے کہ جب معراج کے واقعے سے آپ واپس آئے تو کفار نے خوب بغلیں بجائیں اور امتحان لینا شروع کیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ، رآ کی ضمیر راجب بسوئے صاحب، اور ہو کی ضمیر وہ اوپر عبد جو تھا، جو شدید القوا ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ البتہ تحقیق سے اس تمہارے ساتھی نے اس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نزلتاً اخرى، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس، اصلی شکل میں 2 دفعہ، ایک زمین پر، ایک سدرۃ المنتہا کے پاس۔ وہی ہے جنت الماوا، جنت ہے جو ٹھکانہ ہے مومنوں کا۔ جب چھاگے بیری پر جو چیزیں چھاگی، اوپر سدرۃ المنتہا ایک بیری ہے، وہ ہے کوافر فرشتوں کا، اوپر والے نیچے آتے، نیچے والے اوپر جاتے ہیں۔ حدیثوں میں بڑا کچھ آیا ہے کہ رنگ برنگ وہاں پروینے تھے، چڑیاں تھی،
عجیب قسم کا منظر تھا. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. کوئی شاید آپ میں درمیان میں ذرا اٹھ کھڑے ہوں، کوئی بھی ایک صرف ہے، کوئی صاحب اٹھ کھڑے ہوں. اچھا جی کہ کمبل نیچے پھینک دیا. آپ کا کیا نام ہے؟ عبد المومن. اچھا یہ دیکھیے مولانا عبد المومن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس سلسلے میں یہ اسی صورت میں نظر آئیں گے کہ نگاہ ان پر ہو یمیناً و شمالاً، ادھر ادھر نہ ہو، ان سے دائیں طرف بھی نگاہ نہ ہو اور ورنہ یہ صحیح طور پر نظر نہیں. یہ ہے زاغا کا مصداق کہ یمیناً و شمالاً. اور طغا کا یہ معنی یہ کھڑے ہوئے ہیں اور میری نگاہ ان سے تجاوز کر کے آگے کو نکل گئی ہے طولاً. تو دونوں لفظوں کا فرق سمجھیں. زاغ البصر کا معنی کہ یمیناً و شمالاً نہیں ٹیڑھی ہوئی، اور طغا کے معنی ان سے آگے نکل کر کے نہیں گی، انہی پر ٹکی رہی بیٹھے ہیں. تو نہ آپ کی نگاہ نے یوں کیا کہ ٹیڑھی ہوئی ہو اور نہ آگے بڑھی. البتہ اس نے دیکھی اپنی رب کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی. افریتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. کیا تمہارے لیے تو ہوں نر اور رب کے لیے عورتیں؟ یہ تو کھوٹی تقسیم ہے. یہاں بڑی لمبی چوڑی بات ہے. ایک طبقہ مفسرین کا یہ کہتا ہے کہ لفظ اللہ یہ ہے مذکر، اللہ اس کی تانیث ہے. لفظ عزیز یہ ہے مذکر، عزا اس کی مؤنث. لفظ منان مذکر ہے، منات اس کی مؤنث. اور ظالموں تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے علی بنا دی، عزیز کو چھوڑ کر کے عزا کے پیچھے پڑے ہو، اور منان کو چھوڑ کر کے منات کے پیچھے پڑے. کہتے آگے لفظ الکم الذکر والانثی. دوسرے کہتے نہیں، لات آدمی کا نام تھا، بخاری کتاب و تفسیر میں مذکور ہے. اسم رجل، لات آدمی تھا، نام تھا عبد الود. ود فتح سے بھی آتا ہے، ود ضمے سے بھی آتا ہے. ینق تو سوی کا للحجاج، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر کے پلاتا. بخاری کتاب و تفسیر میں کہ لات آدمی تھا، ملنگ تھا، سخی ملنگ، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر کے مفت پلاتا. جب اس کی وفات ہوئی تو تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں اسی مقام پر ہے، طائف کے مقام پر اس کو دفن کیا گیا. وَعَقَفُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر عرس لگا دیا گیا، میلہ لگا دیا، اور اس کا مجسمہ بنا کر کے مکے میں کھڑا کیا گیا. وَكَانُوا يَسْتَعِينُونَ بِعِندَ الشَّدَائِدِ. شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی بدور بازگاہ میں فرماتے ہیں کہ وہ تکلیفوں میں، مصیبتوں میں اس لات کو پکارا کرتے تھے. عبارتیں ہم نے گلدستہ توحید میں مبسوط نقل کر دی. تو لات آدمی کا نام. عزا پہلے میں نے عرض کیا تھا پری تھی، خاپورے جننی تھی. مکہ مکرمہ سے چند میل دور ایک مقام تھا، وہاں کبھی ظاہر ہو جاتی کبھی چھپ جاتی. ملنگ تھے وہاں، کھانے پینے والے خوب کھاتے تھے. 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر کے عزا کو ختم کر کے. وہ گئے، درخت سے کیچڑ کے کاٹ آئے، مکانات گرائے، ملنگوں کو بھگائے. فرمایا کیا کیا کہ حضرت وہاں درخت کاٹ آیا،
اور جو کٹیا وٹیاں تھی وہ مکان سے گرایا، ملنگوں کو بھگایا۔ کاؤزہ سے کیا کیا تھا حضرت؟ وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ دوبارہ پھر گئے، جا کر کے دیکھا امرأۃ ناشزۃ رأسہا، ایک عورت ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار لے کر کے سر پر ڈالتی ہے، کہتی عزا کفرانہ کے عزا تیری تو گت بن گئی، اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ نسائی شریف کی روایت کا خلاصہ کرتا ہوں، حوالے وہاں گلدستے میں دیکھ لینا، صفحے بھی عبارتیں بھی اس میں درج، گلدستہ ہے توحید، تو سر قلم کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک العزا ولم تعبد بعد، اور منات پہلے گزر چکا ہے اتقان کے حوالے سے، صفحے وہاں گلدستہ توحید میں دیکھ لینا کہ اس سلسلے میں آدمی کا نام تھا، اس کی پوجا کرتے، اور یہ منات دور بھی تھا اور درجے میں بھی ان سے پیچھے تھا، اس لیے اخرا کہاں ہٹا ہوا۔ پر میں ظالموں تمہارے لیے ہوں لڑکے، رب کے لیے لڑکیاں، یہ تو کھوٹی تقسیم ہے۔ صاحب قاموس کہتے ہیں زیزا کا معنی کرتے ہوئے چمڑے کو کاٹنا، ٹیڑھا کاٹنا، ایک تو نا سیدھا کاٹنا، تو ٹیڑھا تو ادھر کو کہ ادھر کو، یہ ٹیڑھی تقسیم ہے، ناقص تقسیم ہے، کھوٹی تقسیم ہے۔ یہ تو نام ہے تم نے رکھ رکھے، تمہارے آبا نے رکھ رکھے، خدا نے کوئی دلیل نہیں اٹھائی، نہیں پیروی کرتے مگر زن کی وما تحول الانفس، ماں موصولہ ہے، اور اس چیز کی جس کو نفوذ چاہتے ہیں رب کی طرف سے ہدایت آتی۔ کیا انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جو آرزو کرتا ہے؟ متنبی نے کیا اچھا کہا ہے، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تدری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ بس اللہ کے لیے آخرت ہے دنیا میں، اور کتنے فرشتے آسمانوں میں، نہیں کفایت کرتی ان کی شفاعت کچھ بھی، مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت ہے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، البتہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا، نام عورتوں سا، اور نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور بے شک گمان نہیں کفایت کرتا حق سے کسی چیز میں۔ بس اعراض کر تو ان سے جس نے اعراض کیا ہماری ذکر سے، اور نہ ارادہ کیا اس نے مگر حیات دنیا کی زندگی کا، یہی ہے ان کا مبلغ علم۔ بے شک رب تیرا وہ خوب جانتا اس کو جو بہتے اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جس نے ہدایت حاصل کی، اور اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، تاکہ بدلہ دے ان کو جو جنہوں نے برائی کی اس چیز کا جو انہوں نے کی، اور تاکہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے نیکی کی بالحسنى بھلائی کی۔ وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے، الا اللمم مگر صغیرے، بے شک رب تیرا واسع المغفرہ ہے، وہ خوب جانتے ہے تمہیں جس وقت اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، اور جس وقت تم چھپے ہوئے تھے ماؤں کے پیٹوں میں، بس نہ تم صفائی بیان کرو اپنے نفوس کی، وہ خوب جانتے ہیں اس کو جو متقی ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ کافروں نے اپنے لیے تو لڑکے اور رب کے لیے فرشتوں کو جو معصوم مخلوق ہے بیٹیاں بنا کر کے ان سے سفارش مانگنی شروع کی۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے فرشتے آسمانوں زمینوں میں، ان کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر رب اجازت دے اس کے لیے جس سے راضی ہو، جس کے لیے چاہے، وہ اسی کے لیے ہوگا جو آل ایمان، آل توحید۔ پہلے آپ پڑھ چکے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو تم تو کافر ہو، تمہارے لیے سفارش کیسے؟ اور رب کی اجازت کے بغیر بھی نہیں، تم شفاعت قاری کے قائل ہو کہ وہ زبردستی رب کو منواتے ہیں، تو تم میں تو دونوں قیدیں نہیں ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر بھی نہیں، جس کے لیے راضی ہو، تو دونوں باتوں سے راضی۔ فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، کہتے اللہ کی بیٹی ہے، کچھ علم نہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں، گمان حق سے فائدہ نہیں دے سکتے۔ اعراض کر تو ان سے جو ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے جنہوں نے اعراض کیا،
اور دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑے، یہی ان کا مبلغ علم ہے۔ رب تیرا خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بہتا، جو ہدایت والا ہے۔ آسمانوں زمینوں کی چیزیں سب رب کی ہیں۔ لے جزی الذین اساءوا، مولانا بولے کس کے متعلق کلام؟ آپ کا بھی انسان رہتے نا، آپ سوئے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ میرا خیال ٹھیک رہا نا، غلط رہا، غلط نہیں رہا۔ کیا بات ہے؟ یہ دیکھیے، میں فرماتے ہی ہوا عالم بمن ضل و من اہتدی، یہ دو پہلے فعل تھے، ضل اور اہتدی۔ آگے جہاں نکالتے ہیں یہ لفظ ہے، تاکہ اس لیے میں نے آیا تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ۔ کہتے ہیں جو ذل من یشاء و یہدی من یشاء لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین۔ تو کیا نکالا محلی رحم اللہ تعالی نے؟ جو ذل و یہدی۔ اور کیوں نکالا؟ فعل پہلے دونوں موجود ہیں، پہلے ضلع اور اہتدی ماضی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی۔ فرمایا جو لوگ کبیرے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، الا اللمم، لمم کے معنی ہیں آلودگی، کسی چیز سے آلودہ ہو جانا، صغیرے گناہ۔ رب تیرا واسع المغفرہ ہے، تمہیں پیدا کیا زمین سے جب تم اجنہ، جنین ان کی جمع ہے، جب تک کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کو جنین کہتے ہیں، پیدا ہوا تو ولید کہلاتا ہے۔ ماں کے پیٹوں میں تھے، اپنا تزکیہ مت بیان کرو، صفائیاں مت کرو، وہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ افریت الذی، کیا پر دیکھا تو نے اس شخص کو، تولا جس نے اعراض کیا، وآتا قلیلا اور دیا تھوڑا، وأکدا اور سخت نکلا، اکدا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو نہیں خبر دی گئی اس چیز کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، وہ جنہوں نے وعدہ پورا کیا، یہ کہ نہیں اٹھائے گا کوئی نفس دوسرے نفس کے بوجھ کو، اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے کوشش کی، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب اس کو دکھلائی جائے گی، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو بدلہ پورا، اور بے شک تیرے رب کی طرف ہے منتہا، اور بے شک وہی اسی نے ہنسایا اور ابکار الایا، اور بے شک وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور اسی نے پیدا کیے زوجین نر اور مادہ، ایک ہی نطفے سے جس وقت تم نہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور بے شک اس پر ہے النشأۃ الاخری، اٹھانا دوسری مرتبہ، اور بے شک اس نے غنی کیا و اقنا اور فقیر کیا، اور بے شک وہ رب شیرا ہے، اور بے شک اس نے ہلاک کیا عاد کو جو عاد اولا ہے، اور سمود کو پس نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو اس سے پہلے، بے شک تھے وہ ازلم ظالم تر و اتقا اور سرکش تر، اور الٹ جانے والی بستیوں کو احوا پٹک مارا،
بس چھا گئی اس پر وہ چیز جو چھا گئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اے انسان اپنے رب کی کن نعمتوں کے بارے میں تو شک کرتا ہے. یہ نذیر ہے ان نذیروں سے جو پہلے گزرے. آزفۃ الآزفہ، قریب آ گئی ہے، قریب آنے والی. نہیں اس کے لیے اللہ کے ورے کوئی کاشفہ، کھولنے والا، ہٹانے والا. کیا پس اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور نہیں روتے اور تم دل لگیاں کرتے ہو؟ تو سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی عبادت کرو. ربط دو طبقوں کو اوپر ذکر تھا، ایک من ذلہ اور ایک من اہتدی. آگے ایسے ہی گمراہ کا ذکر کرتے. شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ولید ابن مغیرہ، ولید مشہور صحابی خالد کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر تھا، نوجوان لڑکے تھے، نوکر چاکر تھے، بڑا کچھ تھا. وہ ایمان کی طرف کچھ مائل ہو گیا. ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ بڑا گھبرایا کہ اثر والا آدمی ہے، مالدار ہے، بیٹے بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، اگر یہ مومن ہو گیا تو ہمارے لیے مشکلات پیش آئیں. ولید کے پاس گیا، کہنے لگا سنا ہے کہ تو صابی ہو چلا ہے یا صابی ہو گیا. اس وقت آل حق کو صابی کہتے تھے جیسے آج کل وہابی کہتے ہیں. تو صابی ہو گیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرا. اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ کچھ باتیں اس کی مجھے معقول نظر آتی ہیں اور اگر اس کی باتیں صحیح نکلی تو ہم نے نہ مانی تو نقصان اٹھائیں. ابو جہل بڑا زوراور تھا. اس نے ایسا لتاڑا کہ کچھ حساب. وہ کہنے لگا جو عذاب آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگا اتنی رقم مجھے دے دے، عذاب میں اٹھا لوں. تو اس ولید نے پہلے وعدہ کیا کہ اتنی رقم میں دے دوں گا، وہ دی نہیں. حق کے اعراض بھی کیا اور جو وعدہ کیا تھا وہ بھی نہیں پورا. یہ خلاصہ ہے ما فی التفاصیل. تو یہ ابو جہل کا اور ولید ابن مغیرہ کا قصہ. اب دیکھیے افرحتا، کیا دیکھا تو نے وہ تولا ہے، تولا عن الایمان، ولید ابن مغیرہ، اور دیا مال تھوڑا سا اور سخت نکلا، باقی مال پر بھی قابض ہو گیا، وہ وعدہ بھی نہ پورا کیا. کیا اس کے پاس غیب ہے وہ دیکھ رہا ہے؟ یا اس کو پہلے صحیفوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے وعدہ پورا کیا وہ پہلے سن چکے ہیں. بکلمات فأتمہن کی تفسیر یہ کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ ان کو نہیں آیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں کیوں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تو مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، ان کے صحیفوں کا تو وہ اصولاً مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا کیوں ذکر آیا؟ بولیں. ہاں نہیں، ہاں مطلب یہ یہود کی اکثریت تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی باتیں سنتے تھے، اس لیے ان کا خصوصیت سے نام لیا کہ کوئی گناہگار کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے نہیں مگر جو کوشش اس نے کی، اور بے شک اس کی کوشش اس کو عنقریب دکھلائی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا پورا، اور رب کی طرف ہے منتہا. اب یہاں ایک اور بات چلتی، بات یہ چلتی ہے کہ آیا کوئی
ایصال ثواب کرنا چاہے تو دوسرے کی دعا ایصال ثواب کا ثواب پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اہل حق کہتے ہیں پہنچے، لیکن چند شرطوں کے ساتھ، بغیر مانگے۔ اہل حق ایصال ثواب کے قائل ہیں، بے شرائط، شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط، ثواب پہنچانے والا مومن، جس کو پہنچایا جائے وہ بھی مومن۔ دوسری شرط، اخلاص کے ساتھ و ریا نہ ہو۔ تیسری شرط، اتباع سنت و ابتداء نہ ہو۔ یہ شرطیں ہوں پہنچتا ہے۔ منکرین حدیث اور ایسا باطل فرقہ اب یہاں کراچی میں بھی ہے، مولانا اشفاق الرحمان کاندروی رحمہ اللہ ہمارے اکابر میں سے تھے، بڑی خدمت علم حدیث کی تھی۔ ان کا لڑکا حبیب الرحمان اب اسی ٹولے میں شریک ہو گیا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی مرحوم اعلیٰ سنن میں بڑا کام کیا، بڑے چوٹی کے بزرگ تھے، پاکستان کے بنانے میں نمایاں کردار کیا۔ اس کا لڑکا عمر احمد، وہ منکرین حدیث میں گیا، وہ ان کی وکالت کرتا تھا، پتہ نہیں زندہ یا نہیں دنوں مجھے لوں۔ ان لوگوں نے یہ طریق اختیار کر رکھا ہے کہ ایصال ثواب کوئی شے۔ منکرین حدیث تو یہ کہتے ہیں جی یہ حدیث ہم مانتے نہیں، بالکل ہم تو قرآن مانتے ہیں، قرآن میں آتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے صرف وہی چیز ہے جو انسان نے خود کوشش کی، تو دوسرے کی کوشش کیسے اسے پہنچی؟ دلیل ان کی سمجھ گئے؟ اچھا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ تفصیل کی زیادہ عادت نہیں اور پھر لبٹی نہیں، پوری نہیں۔ میں مختصر سی بات کہتا ہوں، منکرین حدیث سے، حدیث کا تو تم نے انکار کر لیا، مان لو، قرآن کے ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اب سوال یہ ہے کہ اگر والدین کو ایصال ثواب نہیں پہنچتا، مومنین کو نہیں پہنچتا، قرآن پاک نے معاذ اللہ اپنے بزرگ پیغمبر کو یہ محمل الفاظ کیوں سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں بھی آئے گا، وہ سورہ نوح کی آخری آیت پڑھیں، ہاں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ثواب نہیں پہنچتا تو پھر اللہ تعالی نے قرآن میں یہ پیغمبروں کو ایک محمل طریقہ بے فائدہ معاذ اللہ بےہودہ کیوں بتایا؟ تیسرا سورہ حشر میں پڑھیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے۔ اگر یہ دعا نہیں پہنچی، ثواب نہیں پہنچتا، تو قرآن میں یہ محمل کیوں سبق دیا گیا؟ حدیث کو چھوڑو، قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ تو بتاؤ۔ پھر یہ جو جنازہ ہے، تم بھی کسی نہ کسی نوعیت کا جنازہ تو پڑھاتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے کی دعا نہیں پہنچتی تو جنازہ کیوں پڑھاتے ہو؟ بلا جنازے کے دفن کر دو۔ معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ بات تو ہے۔ اب اس کا مفہوم سمجھیں۔ فتح الباری، عمدۃ القاری،
کتاب روح لابن قیم، شرح عقیدۃ التحاوی للقونوی، شرح فقہ اکبر والمرقات لعلی القاری رحمہم اللہ تعالی میں اس کے متعلق لکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو اس بات کی دلیل ہے، نفی کی تو ہے نہیں نادانوں، یہ تو اصال ثواب کی اس بات کی ہے، نفی کی تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے مثلا ایک آدمی نے شادی کی، اولاد ہوئی، مرنے کے بعد وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی تو اس کی اپنی سعی کا نتیجہ تو ہے۔ علم پڑھایا، شاگرد پیدا کی، مر گیا، شاگردوں نے دعا کی، اللہ ما سعی، اس کی سعی کا نتیجہ ہے یہ۔ اچھے اخلاق سے پیش آیا، اچھے اخلاق سے پیش آنے کی وجہ سے دوست اور احباب بنے، مرنے کے بعد انہوں نے دعا کی۔ آج آپ نے سنا کہ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود سے زیادہ عجیب شے دنیا میں کوئی تو حقیر قطرہ دیکھو تم نہ پکایا گیا، اور ذکر بھی پیدا ہو گیا، انسا بھی پیدا ہو گیا، اور بے شک اسی رب پر اٹھانا ایک اور مرتبہ، اسی نے غنی کیا وہ اقنا۔ اقنا کو کیا معنی ہے؟ لغت میں دونوں معنی آپ کو ملے، ایک ملے گا افقرا، فقیر کیا، غنی بھی وہی کرتے ہیں، فقیر بھی وہی۔ دوسرا مادہ، دوسرا کنیتن، کنیا بے کسر قاف کے معنی ہوتے ہیں خزانہ، اس نے غنی کیا وہ اقنا، اور صاحب کنیا خزانے والا بنایا۔ اچھا، اور وہ رب شہر ہے۔ یہ دیکھیے جہاں قطب ستارہ ہوتا ہے وہ شمال کی طرف، جہاں اور ستارہ ہے اس سے کچھ دائیں طرف، اس کو عربی میں مرزا میں جوزا بھی کہتے ہیں، عبور بھی کہتے ہیں، شہرا بھی کہتے ہیں، یہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ شہرا ستارہ ہے، مرزا میں جوزا بھی اس کا نام ہے، العبور بھی اس کا نام ہے، یہ ریاضی کی کتابوں میں تصریح ہے۔ اے ظالموں تم شہرا کی نہ کرو، رب شہرا کی عبادت کرو۔ اور اسی نے قوم عاد کو ہلاک کیا جو عاد اولا تھا۔ اولا کی قید اس لیے کہ سمود کو عاد ثانیہ کہتے تھے، سمود کو بھی پسند میں کسی کو نہ چھوڑا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو ان دونوں کی قوموں سے پہلے اللہ نے ہلاک کیا۔ کیوں؟ یہ ازلم و اطغا، ظالم تر تھے اور سرکش تر تھے، اور جو بستی الٹ گئی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں، مؤتفقات۔ بڑی بستی کا کیا نام تھا؟ سدوم۔ فغشاها ما غشا، چھا گیا ان بستیوں پر خدا کا عذاب جو چھا گیا، پتھر بھی برسے، زیر و زبر بھی ہوئے۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، اے انسان اپنی رب کی کن نعمتوں کو انکار کرتے ہیں۔ آلہ کس کی جمع ہے؟ جی آلہ کس کی جمع ہے؟ آپ نے پاری میں نے بتائی، انہوں کی جمع نہیں ہے، وہ تو آلہ ہے۔ یہ اور الین 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 الین، قاموس کسطلانی وغیرہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے انسان رب کی کن نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ ھذا نذیر من نذور، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جیسے پہلے نذیر گزرے ہیں یہ بھی ہے. آگے قریب آنے والی وہ قیامت ہے. اللہ کے بغیر اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. کیا اس بات پر قرآن پر تم تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں؟ سامدون، سامدون کے معنی تفسیروں میں آپ کو یہ ملیں گے. کبیر، بیضاوی، ابو سعود، کمالین وغیرہ وغیرہ. سامدون کے معنی غافلون، غافلون. سامدون کے معنی مورزون. سامدون کے معنی متکبرون. سامدون کے معنی المغنون، گانے گانے. تو اس کے معنی غافل کے بھی ہیں، مورز کے بھی ہیں، متکبر کے بھی ہیں، گانے کے بھی ہیں. یہ سب معنی اپنی جگہ پر ہیں. بس اللہ کو سیدھا کرو، اس کی بات ہے. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریب آ گئی ہے قیامت اور پھٹ چکا ہے چاند. اور اگر دیکھیں یہ نشانی تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں سحر مستمر، جادو ہے بڑا قوی. اور جھٹلایا انہوں نے اور پیروی کی اپنی خواہشات کی، اور ہر معاملہ اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے. اور البتہ تحقیق سے آئی ان کے پاس خبروں میں سے وہ جن میں ان کے لیے ڈانٹ تھی. حکمت بالغہ، دانائی ہے انتہا تک پہنچنے والی، پس نہیں کفایت کرتے لوگوں ڈرانے والے. پس اعراض کر تو ان سے جس دن کے پکارے گا پکارنے والا ایسی چیز کی طرف نکر جو اوپری ہو. ذرا حالے کہ جھکی ہوئی ہوں گی آنکھیں ان کی، نکلیں گی قبروں سے گویا کہ وہ مکڑیاں ہیں منتشر پھیلی. موت ہی نہ تیزی سے دوڑ رہی ہوں گے دائی کی طرف، کہیں گے کافر یہ دن اثر مشکل. جھٹلایا سے پہلے قوم نوح نے، پر جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندے کو اور کہا انہوں نے پاگل ہے، بس دجر اور جھڑکا گیا ان کو. پس اس نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک میں مغلوب ہوں، فانتصر، پس تو انتقام ہے. پس ہم نے کھولے دروازے آسمان کے، ایسے پانی کے منہمل جو تیزی سے بہنے والا تھا، اور چلائے ہم نے زمین سے چشمے، پس مل گیا پانی ایسے معاملے پر قدرت جو تحقیق سے طے ہو گیا تھا. اور ہم نے سوار کی اس کو اعلی ذات الواحن، تختیوں والی و دسر اور میخوں والی، چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، بدلا اس کا جس کی قدری کی. اور البتہ تحقیق سے چھوڑا ہم نے اس کو نشانی. بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بس کیسا تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا. اور البتہ تحقیق سے آسان کیا ہم نے قرآن نصیحت کے لیے. بس کیا کوئی ہے مدکر نصیحت حاصل کرنے والا؟ جھٹلایا قوم عاد نے، پس کس طرح تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا. بے شک ہم نے بھیجی ان پر ہوا سر تند، ایسے دن میں جو منحوس تھا، مستمر، وہ مستمر اس کی نحوست لگاتار تھی. اکھاڑتی تھی لوگوں کو گویا کہ وہ تنے کھجوروں کے منقیر اکھاڑے ہوئے. بس کیسے تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا. بلقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ربط پہلی سورت کے آخر میں تھا عازفۃ العازفہ،
قریب آ گئی ہے، قریب آنے والی۔ قیامت کے ناموں میں آزفہ بھی ہے، آخرت بھی ہے، ساعت بھی ہے، الحاقہ بھی ہے، القاریہ بھی ہے اور متعدد نام۔ تو چونکہ آزفہ کا ذکر تھا، اب اسی قیامت کا ذکر اس طرح بچہ نام اس کا سورۃ القمر۔ قریب آ گئی قیامت اور چاند شق ہو گیا، پھٹ گیا۔ یہ نشانی دیکھیں تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں جادو و مستمر۔ اب یہاں بڑی خاصی تفصیل ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ 14ویں رات کا چاند تھا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ جو شریر قسم کے تھے اکٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رات کے وقت، کہنے لگے اگر تو نبی ہے تو ہمیں کوئی نشانی بتا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ تعالی کے پاس ہیں، لیکن اگر اللہ تعالی میرے ہاتھ پر نشانی ظاہر کر دے تو ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ کسی نے کسی چیز کا مطالبہ کیا، کسی نے کسی کا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ ایسا تھا، یہ چاند ہے، یہ 2 ٹکڑے ہو جائے، ایک مشرق کی طرف چلا جائے، دوسرا مغرب کی طرف چلا جائے، ہم آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ نے کلمہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا تو رب ہی نے۔ وہ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے تجھے بھی 2 ٹکڑے نظر آتے؟ ہاں۔ تجھے بھی؟ ہاں۔ تجھے بھی؟ ہاں۔ دوسری جگہ پہنچے، وہاں دیکھا تو 2 ٹکڑے۔ اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب ان کا مطالبہ پورا ہوا تو ایمان لے آتے، لیکن مانے نہیں، سحر مستمر کہہ کر کے بات کو ٹال۔ جن کی قسمت میں تھا انہوں نے دور دراز کے علاقوں میں مانا۔ تاریخ فرشتہ مشہور تاریخ کی کتاب ہے، فرشتے نے نہیں لکھی، ملا محمد قاسم احمد نگری ملقب بفرشتہ رحمہ اللہ تعالی، ہندوستان میں بہت بڑے مورخ، فارسی زبان میں تھی، اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے۔ یہ کتاب پہلے بالکل نایاب ہوتی تھی، ایک نسخہ میرے پاس تھا اور ایک پنجاب یونیورسٹی میں، اور چند نسخے بعض لوگوں کے پاس تھے۔ اب وہ اکوڑا خطب والوں نے تاریخ فرشتہ تباہ کرا دی، مل سکتی۔ اس تاریخ فرشتہ میں ہے کہ بمبئی کے پاس ایک ریاست ہے، اس کو مالا بار بھی لکھ دیتے، ملے بار بھی لکھ دیتے، مالا بار اور ملے بار۔ وہاں ہندوؤں کی ریاست تھی، وہ چاندنی میں ہندو راجے بھی بیٹھے ہوئے تھے، وزیر بھی، ان کی بیویاں بھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کام 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے اپنی ڈائریوں پر تاریخ لکھی، وقت لکھا کہ اس طرح کام 2 ٹکڑے ہے اور اس کی تحقیق کروں۔ وہ ڈائریوں پر بدستور لکھا ہوا تھا۔ سن 94 ہجری کے لگ بھگ کچھ تاجر ہندوستان میں آئے، جن میں سے بعض کے نام بھی فرشتہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھے ہیں، مالک ابن حبیب، مالک ابن دینار وغیرہ وغیرہ۔
وہ جس وقت پہنچے تو وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ہمارے بڑوں کی ڈائریوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ کو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، سبب کیا؟ یہ عربی تھے، انہوں نے کہا سبب ہم بتلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین میں ایک پیغمبر بھیجے جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید اور تصدیق کے لیے چاند 2 ٹکڑے۔ وہ ریاست ملے بار والے ہندو مسلمان، وہ ابھی تک وہ نسل بعد نسل مسلمان چلے آتے، تو جن کی قسمت میں تھا وہ دور دراز ہزاروں میل دور وہ ایمان لائے، اور ان بدبختوں کی قسمت میں نہ تھا، انہوں نے مطالبہ کیا پھر بھی نہ۔ بعض ملحدین کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوتا تو تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن سے بڑی بات اور کیا ہے؟ بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، تواتر کے ساتھ روایتیں موجود ہیں، اور تاریخ فرشتہ معتبر مستند کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ تو جس نے قرآن کو نہیں ماننا، حدیث کو نہیں ماننا، وہ کیا مانے گا؟ اس کا ذکر اقتربت الساعۃ، تو قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، پھٹ گیا، اور اگر دیکھتے یہ نشانی تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں سحر مستمر۔ مستمر کا مادہ کیا ہے؟ یہاں آپ کو تفسیر روح المعانی، قرطبی، البحر المحیط، بیضاوی، کشاف وغیرہ میں مختلف باتیں ملی۔ ایک بات یہ ہے کہ مستمر کا مادہ مرتن، جو مرتن کا لیا آپ نے پڑھا ہے، تو مرتن کے معنی قوت ان کی ہے، جب مستمر کے معنی قوی، سحر مستمر، یہ قوی تھا۔ دوسری یہ بات ملے گی کہ یہ مرہ یا مرور کے معنی گزرنا، تو مستمر ان کے معنی ذاہب، یہ جادو ہے، ختم ہونے والا، جانے والا، اڑنے والا۔ تیسری بات آپ کو یہ ملے گی کہ مستمر استمرار سے، استمرار کے معنی دوام کے ہوتے ہیں، تو مطلب یہ کہ یہ جادو ہے۔ پہلے بھی سنا ہے کہ لوگ ایسا کرتے کہ کوئی سانپ نکالتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، تو یہ بھی اسی مد کا ایک جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانے۔ وَكَذَّبُوا، دکھلا دیا اور پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، یہ مستقر کیا ہے؟ تو علامہ محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، وہ یہ معنی کرتے ہیں وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ بِأَهْلِهِ الْجَنَّةَ أَوِ النَّارَ، ہر معاملہ ٹکانے والا ہے کام کرنے والوں کو، یا جنت میں ٹکائے گئے یا دوزخ میں ٹکائے گئے۔ دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مصدر میمی معنی یہ کرتے کہ ہر معاملہ اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے، جو وقت آئے گا تو فرمائن کے پاس آ چکی خبروں میں سے وہ کہ یہ مردد ہے۔ مصدر میمی بھی اس کو قرار دیا گیا، ڈانٹ، ڈپٹ، توبیخ، اور اس کو ظرف کا صیغہ بھی کہ جن میں جگہ ہے ڈانٹ ڈپٹ۔ حکمت بالغۃ، خبر ہے مبتدا محذوف کی، یا حکمت بالغہ، یہ تو حکمت انتہا کو پہنچنے والی۔ فما تغنی النذر، یہ نذر کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ مصدر بھی ہے، یعنی انذار، ڈرانا، ان کو کیا فائدہ دیتا۔ دوسرا یہ کہ نذیر ان کی جمع ہے، تو ڈرانے والے کیا کریں گے جو نہ مانے، بس ان سے اعراض کرتے۔ اذکر یوم یجر الداعی، اس دن کو اپنے پیش نظر رکھ، پکارے گا پکارنے والا ایسی چیز کی طرف جو نکر اوپی ہو۔ اس پکارنے والے سے اسرافیل علیہ السلام مراد، بغل پھونکیں گے
تو یہ سارے لوگ نکل آئیں گے. خوشان خاشون کی جمع حالہ کونہم حال ہنوں کی ضمیر سے اس حالت میں کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی نکلیں گے اجداث جرس کی جمع گزر چکی قبروں سے گویا کہ جراب مکڑیاں ہوں گی منتشر بچھی. یہ جو ملخیں ہوتی ہیں نا مکڑیاں بے ہنگم سی کوئی ترتیب نہ ہوگی اور اس طریقے سے موتعین مسرعین تیزی سے چل رہی ہوں گے دائی کی طرف. کافر کہیں گے ھذا یوم عسر بڑا مشکل ربط. کافروں نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو تو ہم مانیں. اتنی بڑی چیز ظاہر ہوئی انہوں نے نہ مانا. کذبوا دکھلا دیا. آپ کے اس پر بڑا صدمہ کہ اتنی بڑی چیز منہ مانگی مراد ملے آنکھوں سے دیکھیں اور پھر تکذیب کریں تو یہ بہت ہی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے چند واقعات کے غمروں سے نقل کیے کہ یہی مکذب نہیں کذبت قبلہم قوم نوح. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی. انہوں نے ہمارے بندے کو دکھایا اور کہا یہ مجنون ہے معاذ اللہ وزدجر اور ان کو جھڑکا جاتا. جب مجلس میں آتے تو دھکیل کرتے تھے پاگل آ گئے. بس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار میں مغلوب ہوں تو انتقام. ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی سے منہمر جو زور سے بہنے والا تھا موسلا دھار بار. زمین سے چشمے ہم نے چلا دیے. پانی مل گیا اس معاملے پر جو طے شدہ تھا وہ غرقا دیے. ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا ذات الواح لوحن کی جمع تختیوں والی دوسر دسارن کی جمع جیسے کتابن اور کتب. دسار کے معنی میخ. تو جو کشتی ہوتی ہے تو اس میں تختیاں بھی ہوتی ہیں اور تختیوں کو مضبوط کرنے کے لیے میخیں بھی اس میں ہوتی ہیں. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. جزاء لمن کان کفر. یہ بدلہ تھا اس کا جس کی ناقدری کی. تو جس کی ناقدری کی گئی مالی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی ناقدری کی ہم نے بدلا. دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ لمن کان کفر سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے. اللہ کی ذات کی قدر نہ کی اور اللہ نے بدلا دی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً. دوسرے حضرات تو اس کی ضمیر کو لوٹاتے ذات الواح و دسر کی طرف. ہم نے وہ تختیوں والی کو اور میخوں والی کو چھوڑا نشانی. بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں ہاں کی ضمیر راجع بسوء الفعلتا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا اِلَى الْفَعْلَةَ. اس کاروائی کو ہم نے نشانی کی. وہ فعلتا یہ نکالتے ہوئے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. میرا عذاب کیسے تھا اور نذر میرا ڈرانا کیسے تھا. نذر کو مصدر مانتے ہیں. دوسرے حضرات جو نذر کو نذیر کی جمع بناتے ہیں تو وہ یہاں مزاح مانتے ہیں. کہتے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَإِنذَارُ نُذُرِي. جمل کمالین وغیرہ میرے ڈرانے والوں کا ڈراوا کیسے تھا. فرما ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے تو آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اب دوسری قوم آئی قوم عاد نے جھٹلایا. بس کس طرح تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا. ہم نے ان پر ہوا چھوڑی سرسن تند اور تیز فی یوم نحس منحوس دن. وہ بدھ کا دن تھا مستمر. وہ نحوست اس کی لگاتار. آپ پہلے ایام نحسات کے 7 راتیں 8 دن ان پر. تو جنہوں نے دنوں کے منحوس ہونے پر استدلال کیا تھا کہ دن منحوس ہے ذاتی طور پر ان کا استدلال غلط ہے. 8 دن تو سارے منحوس ہوئے. پھر اگر وہ دن ذاتی طور پر منحوس ہے تو حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے مومن ساتھیوں کو کیوں نجات دی؟
اصل نحوست تو ان کے کفر شرک کی تھی، ان کے حق میں تھا ذاتی طور پر کوئی، تو بدھ کا دن تھا وہ جب ان پر ہوا شروع تھی، مستمر لگاتار وہ ہوا چلتی، اکھاڑ کر کے لوگوں کو پھینکتی تھی، گویا کہ وہ آجاز تنے تھے کھجوروں کے منقیر۔ یہ نخل یہاں جمع کا صیغہ ہے، منقیر مفرد لائی، کہتے ہیں للفواصل۔ یہ دیکھیے آخر کے جو رہا ہے وہ راہ پر لکھتے ہیں مستمر، نذر، مدکر، تو اس لیے وہاں تا اڑ گئی، ورنہ قاعدے کے مطابق یوں چاہیے تھا آزاد و نخل من آخرات من قائرات ساتھ ہی اڑ گئی۔ فکان آزاد آگے اور واقع کذبت ثمود بالنذر فقالوا پس صحابوں نے شاید بشر کی جو ہم میں سے ایک ہے ہم اس کی پیروی کریں، بے شک ہم اس وقت البتہ فی ضلال گمراہی میں ہوں گے، بسور اور جنون میں۔ کیا ڈالا گیا ذکر اس پر ہمارے درمیان سے، بلکہ وہ کذاب ہے، معاذ اللہ، اشر متکبر۔ ان قریب جان لیں گے کل کون ہے کذاب اشر متکبر۔ بے شک ہم بھیجنے والے اونٹنی آزمائش ان کے لیے، بس انتظار کر تو ان کی اور صبر کر، اور خبر دے ان کو کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ان کے درمیان، ہر پانی کی باری پر مختصر حاضری دی جائے۔ پس انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، فتح آتا، پس اس نے ہاتھ بڑھائے، پس اس نے ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ وکیف کان عذابی ونذر، بے شک ہم نے بھیجی ان پر آواز ایک ہی، پس ہو گئے جیسے چورا بار لگانے والے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، جھٹلایا قوم لوط نے بالنذر، ڈرانے والوں، بے شک ہم نے بھیجی ان پر حافظ سنگریزے بھیجے، مگر آل لوط بے شک ہم نجات کی ہم ان کو شہری کے وقت، نعمت تھی ہماری طرف سے، کذالک نجزی من شکر، اور البتہ اس نے ڈرایا ان کو ہماری گرفت سے، پس انہوں نے شک کیا بالنذر ان ڈراوے والی چیزوں کا، اور البتہ انہوں نے مطالبہ کیا اس سے اس کے مہمانوں کے بارے میں، بس ہم نے بینائی مٹا دی ان کی آنکھوں کی، پچک ہوا عذابی ونذر، اور البتہ تاکید سے آگے ان کے پاس سویرے ہی عذاب مستقر ٹکنے والا، فذوقوا عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ اب یہ تیسرا واقعہ ہے، تفصیل واقعات کی آپ پہلے سن چکے ہیں۔ قوم کی سمود پیغمبر سے صالح علیہ السلام علاقہ کا ہجرت، تو دکھلایا سمود میں بالنذر۔ اب یہاں تین تفسیریں ہیں، ایک تفسیر تو وہ جو دو پہلے گزر چکی، نذر سے مراد ہے ڈرانا بستر ہے، دوسرا نذر نذیر کی جمع، ایک نبی کو دکھلانا سب کی تقدیر کو مستلزم، تیسرا معنی جو محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ نذر نذیر کی جمع، اور اس سے مراد ہے وہ امر جس سے ڈرایا جائے، الامور وہ کام جن سے انہوں نے ڈرایا، ان لوگوں نے ان کاموں کو دکھلا دیا۔ نذر نذیر کی جمع بمعنی منذر کی، وہ امر جو ڈرانے والا تھا، تو مانا یوں کرتے ہیں کہ وہ امور جن سے ڈرایا گیا تھا، جو امور ڈرانے والے تھے ان کو دکھلا دیا۔ بس کہنے لگے ہم بشر کی جو ہم میں سے ہے جس کی پیروی کریں، بے شک ہم پھر تو گمراہی میں ہوئے اور شعور میں۔ شعور کی آپ کو جمل میں، کمالین میں، بیضاوی وغیرہ میں دو تفسیریں ملیں۔ ایک شعور کے معنی سودا اور جنون، تو اگر ہم اس کی بات مانیں تو ہم تو جنون میں مبتلا ہوئے، سودائی ہوئے تھے، سوداوی ہوئے۔ دوسرا شعور سعیر ان کی جمع ہے، سعیر کے معنی آگ کے شعور۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر تم نے میری باتیں نہ مانی تو آگ کے شعلوں میں جلو گے۔
انہوں نے ان کی بات کا عکس لے لیا، کہنے لگے ہاں ہم تیری بات مانیں گے تو پھر آپ کے کھولوں میں جائیں گے۔ انہوں نے تو فرمایا تھا میری نہ مانو گے تو آپ کے کھولوں میں جاؤ گے۔ واقعی علیہ، انہوں نے اس کے برعکس کہ اس کی بات مان کر کے ہم پھر آپ کے کھولوں میں جائیں گے، الٹی بات۔ یہاں تک ذکر ڈالا گیا وہی اس پر آئی ہمارے درمیان سے کہ بہت بڑا جھوٹا اشر متکبر ہے، معاذ اللہ۔ ہم قریب کل جان لیں گے کذاب کون ہے، اشر کون۔ ہم اونٹی بھیجنے والے ہیں ان کے لیے آزمائش، انتظار کر اور صبر کر۔ اونٹی کا واقعہ پہلے آپ سن چکے اور ان کو خبر دے کے پانی ان کے درمیان تقسیم ہو چکا۔ ہر شرب گزر چکا ہے کہ شین کے کثرے سے شرب کے معنی پانی کی باری، پانی کی باری پر مختصر حاضری دی جائے۔ لہا شرب یوم ولکم شرب یوم، ایک دن اونٹی پیے گی ایک دن تم پیے گی۔ پس انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، وہ قیدار ابن صالح، باز قدار لکھ دیتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، فکیف کان عذابی ہم نے ان پر ایک ہی آواز بھیجی، فکانوا کحشیم المحتضر۔ یہاں مزاح موجود ہے، وہ یہ ہے فکانوا کحشیم الحظیرۃ المحتضر۔ محتضر کے معنی باڑ لگانے والا۔ یہ جن لوگوں نے بکریاں بھیڑیں رکھی ہوتی ہیں نا، ان بھیڑوں اور بکریوں کی حفاظت کے لیے کانٹے وانٹے کنارے پر وہ کھڑے کرتے کہ باہر کی چیز اندر کوئی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں حظیرہ، باڑ۔ محتضر کے معنی باڑ لگانے والا۔ وہ جس وقت وہاں سے منتقل ہوتے ہیں تو وہ جانور اس باڑ کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالتے، کچل ڈالتے ہیں۔ تو کحشیم المحتضر کی کیا ترکیب ہے؟ کحشیم الحظیرۃ المحتضر۔ حظیرہ کے معنی باڑ، محتضر کے معنی باڑ لگانے والا۔ تو وہ ایسے ہوگے جیسے باڑ لگانے والے کی باڑ چورا چورا ہو جاتی ہے، اس کو جانور مل ڈل سکتے۔ فرمایا چوتھے نمبر پر کذبت قوم لوط۔ لفظ گزر چکا ہے پہلے نہایا کہ لفظ قوم مذکر وجہ، انہوں نے جھٹلایا بالنظر ان امور کو جن امور سے ان کو ڈرایا گیا تھا، یا پیغمبروں کو، یا بے شک ہم نے ان پر حاصل نہیں کی۔ حاصل کے معنی آپ کر چکے ہیں، سنگریزے بھی ہیں، لال لگو ہم نے شہری کے وقت ان کو نجات کی، نجیناہم نعمت منا، اہل اجر نعمت مفعول رہو۔ اسی طرح ہم شکریہ کرنے والوں کو بدلہ دیتے۔ انہوں نے ہماری گرفتوں سے پکڑ کے ان کو ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے اور ڈرائی ہوئی چیزوں کے جن چیزوں سے ڈرایا گیا تھا ان میں شک کیا۔ ابھی آپ سن چکے کہ نذر نذیر کی جمع بمعنی منذر کے، الامور المنذرۃ محلی، وہ کام جن کے ذریعے ان باتوں سے ڈرایا گیا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، پتھر آئیں گے، سیلاب آئے گا، آنکھیں نابینا ہوں گی، سب کو ڈرایا۔ اور انہوں نے مطالبہ کیا اس سے مہمانوں کے بارے میں، ہم نے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی، سبوں کو عذاب ملے گی۔ 4 قسم کے عذاب ان پر آ چکے ہیں، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ صبح کے معنی ہوتے صبح کے وقت آ جانا، لیکن آگے بکرتن کے لفظ ہیں، صبح کو یہاں تجرید پر حمل کریں گے، معنی یہ کریں گے البتہ تاکید سے آیا ان پر بکرتن سویرے ہی عذاب جو مستقل فذوقوا عذابی وَلَقَدْ جَعَلَ فِرْعَوْنَ، اور تاکید سے البتہ تاکید سے آئے فرعونیوں کے پاس النذر ڈرانے والے، انہوں نے دکھلایا ہماری آیات کو سب کو، بس پکڑا ہم نے ان کو پکڑنا غالب قدرت والے۔ کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے؟ کیا تمہارے لیے برات لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں؟ کیا کہتے ہیں ہم اکٹھے منتصر انتقام لینے والے، ہم قریب شکست دی جائے گی اس جماعت کو اور پھیر دیں گے پیچھے۔
بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت اضحیٰ بڑی دہشت والی، امر بڑی کڑوی ہے۔ بے شک مجرم گمراہی وعدے کا وقت ہے، اور قیامت اضحیٰ بڑی دہشت والی، امر بڑی کڑوی ہے۔ بے شک مجرم گمراہی میں ہیں، آگ کے شعلوں میں ہوں گے، لیکن گھسیٹے جائیں گے آگ میں چہروں کے بل۔ دیکھو مسا چھونا بے شک پیدا، اور نہیں ہمارا حکم مگر ایک ہی دفعہ جیسے چمکنا آنکھ، اور البتہ تحقیق سے ہلاکتی ہم نے تمہارے جیسے گروہ، اسلحہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، اور ہر چیز جو انہوں نے کی ہے وہ زبر میں، ہر چیز جو انہوں نے کی ہے وہ صحیفوں میں درج، اور ہر چھوٹی اور بڑی لکھی ہوئی ہے۔ بے شک متقی فی جنات باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق سچائی کی بیٹھک میں، عند ملیک مقتدر بادشاہ کے پاس جو قدرت والا۔ پانچویں قوم آ گئی، فرمایا فرعونیوں کے پاس آئے نذر، نذیر کی جمع ہو پیغمبر تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی ہیں، اور محلی رحم اللہ تعالیٰ کا معنی لیں تو وہ امور جن کے ذریعے ڈرایا گیا وہ امور ان کے پاس آئے، انہوں نے سب نشانیاں دکھا دی، ہم نے پکڑا جیسے قدرت والے کبھی کا پکڑنا۔ اب آمدن برسر مطلب، کیونکہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شق قمر کے معجزے کی تکذیب پر بڑا صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے چند واقعات نقل آپ کی تسلی کے لیے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرایا گیا کہ تکذیب کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اب اکفارکم، اے مکی والوں کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے جو پہلے گزر چکے؟ ان کو تو رب نے تکذیب کی سزا میں ہلاک کیا، یا تمہارے لیے زبور کتابوں میں برات لکھی ہوئی ہے کہ تم باوجود تکذیب کرنے کے بچ جاؤ گے؟ پھر یہ کہتے تھے کہ ہم جمیع، ہم بڑی جماعت میں ہیں، ہم ان سے مسلمانوں سے انتقام لے سکتے۔ اچھا، ہم قریب وقت آئے گا ان کی جماعت کو شکست دی جائے گی اور پیٹ پھیری۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ بدر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ساری رات اپنے خیمے میں روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، پروردگار یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہوگی تو قیامت تک تیری صحیح توحید کا نام کوئی نہیں ہے۔ بے سہارا ہے ان کا تو سہارا ہے، بے آسرا ہے تو آسرا ہے۔ اتنی زاری کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا، کہنے لگے حضرت اب بس کر دے، لقد الحقت علی ربک، بڑی زاری آپ نے کی، آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور یہ آپ کی زبان پر تھا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ایسا ہی ہوا۔ اب یہاں ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ یہ جو جمع ہے یولون، یہ تو جمع کے چیزیں تو گویا کہ سب کی ایک دبر تو نہیں، تو ادبار ہونا چاہیے، یہ تو نہیں سب کافروں کی ایک ہی دبر ہوتی، تو دبر تو مفرد ہے۔ اچھا، تو آپ کو چمل میں کمالین وغیرہ میں یہ جواب ملے گا، اور تفسیروں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ فواصل یہ ہے، فواصل منتصر اور شعور، امر، سقر، قدر، تو ان فواصل کی وجہ سے یہاں مفرد لائے، رہا جس کو کہتے ہیں آخر رہا، وہ فواصل کی وجہ سے دو بولتا ہے، ورنہ ہے تو ادبار کثیرہ، کیونکہ ہر ایک کی دبر الگ الگ ہے۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں صاحب چمک کہ فرماتے ہیں وَيُوَلُّونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ہر ایک ان میں سے اپنی پیٹ پھیرے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، قیامت بڑی دہشت والی اور بڑی کڑوی ہے، یہ مرم اس کا مجرد ہے، وہ ہے کہ
مرن کے معنی الحق و مرن کرا بڑی کڑوی. فرمایا یہ مجرم جو ہیں گمراہی میں ہیں اور جنون میں یا آگ کے شعلوں میں. جیسے آگ کے اندر گھسیٹے جائیں گے چہروں کے اندر, کہا جائے گا ذوقوا مس سقر, سقر دوزخ کی آگ کا چھونا چکھ لو. کہتے امام بخاری رحم اللہ تعالی لیسا من ذوق الفم, یہ منہ سے چکھنا نہیں ہے, کہتے ہیں اس کا معنی مزہ دو. جیسے کسی مجرم کو سزا دی جاتی ہے نا, کوڑے مارے جاتے ہیں تو کہتے ہیں تو نے شرارت کا مزہ چکھا, تب منہ سے تو کچھ نہیں چکھتا, بیچارے کی کمر سینکی جاتی, لیکن محاورے میں کہتے تو نے شرارت کا مزہ چکھا. تو یہ اس عنوان سے انا کل شیء خلقنا بقدر, کافی جامی وغیرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کل منصوب ہے, اور آگے فعل خلقنا اس کی تفسیر کرتا ہے. مانا یہ ہے کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک انداز سے, اور یہاں کلو نہیں پڑھ سکتے, کیوں کلو پڑھیں گے تو خلقنا ہو اس کی صفت بنے گی. تو مانا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم نے پیدا کی, تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی خالق ہے, تو معتزلہ کا مسلک ثابت ہوگا. تو یہاں نسل ہی متعین ہے, بے شک ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا, اور بھی ہمارا ایک انداز سے, اور بھی ہمارا معاملہ مگر ایک ہی دفعہ جیسے آنکھ کا چپکنا. یعنی دنیا کو فنا کریں تو دنیا کو لائیں کھڑی کر دیں تو ہمارے یہاں کوئی مشکل تو نہیں. اے مجرموں یاد رکھو ہم نے اشیاء شیعت ان کی جمع تمہارے جیسے گروہوں کو ہلاک کیا ہے, بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ, اس کو کہتے کلو ہی پڑھنا رفع کے ساتھ, کلّا نہیں پڑھنا. کیوں کلّا پڑھے تو فعلو کا یہ بن جائے گا مفعول. تو مانا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کتابوں میں کی ہے, تو انہوں نے تو نہیں کی. تو مانا یہ ہے کہ ہر چیز جو انہوں نے کی ہے وہ کتابوں میں درج ہے. کلّا کا لفظ جو کلوں کا لفظ رفع متعین, ہر چھوٹی بڑی مستقل لکھی ہوئی. یہ جو ان کا حشر ہوگا. اب متقیوں کا سن لو, فی جنات ونہر. نہر جو ہے یہ جنس کے معنی میں, یہ مفرد جمع کثیر قلیل سب چل جائے. اس بیٹھک میں جو سچائی کی بیٹھک ہوگی جنت عند ملیک المقتدر, قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان نے تعلیم دی قرآن کی, پیدا کیا اس نے انسان کو, تعلیم دی اس کو بیان کی. سورج اور چاند بے حسبان ایک حساب سے چلتے ہیں, اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں, اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور رکھی اس نے ترازو, یہ کہ نہ سرکشی کرو میزان میں, اور قائم کرو وزن کو انصاف کے مطابق, اور نہ کم کرو تول میں. اور زمین کو رکھا اس نے للانام مخلوق کے لیے, اس میں پھل ہیں اور کھجورے ہیں ذات الاکمام غلافوں والی, اور دانے ہیں توڑی والے, اور خوشبو کی چیزیں ہیں. بس اپنے رب کی کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو. پیدا کیا اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے کل فخار جیسے پکی ہوئی ٹھیکری, اور پیدا کیا جن کو من مارج شعلے سے آگ کی. رب اعلیٰ ربکما, وہ رب المشرقین رب المغربین ہے. رب اعلیٰ ربکما تکلما. چلائق نے دو دریا آپس میں ملتے ہیں, ان دونوں کے درمیان آڑ ہے, ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے. رب کی کن نعمتوں کو تم گھٹاتے ہو, نکلتے ان دونوں سے موتی اور مونگے. رب اعلیٰ ربکما تکلما. اور اسی کے لیے کشتیاں جو ابری ہوئی نظر آتی ہیں سمندر میں جیسے ٹیلے. رب اعلیٰ ربکما. رب تفسیر کبیر. ابو سعود سبق الغایات فی نص الآیات, بیان القرآن وغیرہ وغیرہ میں دو ربط لکھی. پہلا ربط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کثیرہ ہیں,
لیکن دو موجے بڑے اہم، ایک شق قمر کا، دوسرا قرآن پاک۔ پہلے شق قمر کا معجزہ بیان ہوا، اب علم القرآن، قرآن کے معجزے کا ذکر۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلی صورت میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو دنیا اور آخرت میں سزا اور عذاب کی، اور اس میں نعمتوں کا ذکر ہے پھر یہ اولا ربک ما تکذبون، تو اس میں ترغیب تھی، اس میں ترغیب۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، اس کو بیان کی قوت دی، وہ اپنا باغ ضمیر ظاہر کر سکتا، سورج چاند اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ نجم شجر، نجم کے معنی ستاروں کے لیے ہیں، وہ آسمان میں جو ان کی شان کے لائق ہے، زمین میں درخت اپنے حال اور وضع کے لحاظ سے سجدہ کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر بیضاوی، روح المعانی، خازن، معالم وغیرہ وغیرہ۔ نجم سے مراد پودے، درخت ہوئے جن کے تنے ہوں، اور باقی جو جھاڑیاں ہوتی ہیں جن کے تنے نہیں ہوتے وہ پودے، یہ اپنی وضع کے لحاظ سے سجدہ کرتے ہیں۔ آسمان کو رب نے بلند کیا اور اس نے ترازو رکھا۔ گزر چکا ہے ترازو کا معنی کہ ترازو جس پر چیزیں تولتے ہیں یہ بھی مراد ہے، ترازو سے مراد عقل بھی ہے، انصاف بھی ہے، ترازو میں کمی نہ کرو، جاتی نہ کرو، وزن کو قائم کرو انصاف سے، اور میدان میں تم خسارہ نہ۔ زمین کو رکھا اس نے للخلق، بخاری کتاب و تفسیر، اور اسی طرح دوسری تفسیروں میں زمین کو مخلوق کے لیے، اس میں پھل ہیں، کھجوریں ہیں، اقمام گزر چکے۔ کمن کی جمع، کم کے معنی وہ جو پھل کے اوپر ہلکا یا بڑا غلاف ہوتا ہے، کیلے پر، اخروٹ پر، بادام پر، اور اسی طرح کھجوروں پر بھی معمولی سے اوپر چھلکا ہوتا ہے۔ اور دانے پیدا کیے توڑی والے، بھوسے والے، ریحان، ریحان کے معنی متعدد آتے ہیں، کشاف، بیضاوی، قرطبی وغیرہ۔ ایک ریحان کے معنی رزق، دوسرے ریحان کے معنی ہے خوشبو، خوشبودار چیزیں، اور ریحان خاص نیازبو، ایک جڑی ہوتی ہے خوشبودار، اس پر بھی۔ بس اپنے رب کی کن نعمتوں کو تم دکھا